ایک دفعہ ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر دوران لیکچر پوری کلاس سے مخاطب ہو کر اپنا ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد میری جو لائف تھی وہ مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ کہنے لگے کہ جو میری سوچ تھی وہ 360 ڈگری تک مکمل طور پر بدل چکی تھی، اور جو میرا نظریہ تھا اور میری سوچ تھی وہ بھی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں ایک الگ ہی طریقے کے ساتھ لوگوں کو دیکھتا تھا اور ان سبھی لوگوں کو ایک پازیٹیو انداز سے دیکھتا تھا اور انہیں ایک مثبت انداز میں ہی جج کرنے لگا۔ کہنے لگے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ لازمی شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ لوگوں کی بھی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ گروم کر سکے۔ اس کے بعد پروفیسر کہنے لگے کہ جب میں طالب علمی کے دور میں تھا، یعنی کہ وہ اس ٹائم پی ایچ ڈی کر رہے تھے، کہنے لگے کہ پی ایچ ڈی میں میرا کچھ ریسرچ تھا، اس میں میرا نیچر پر ایک ٹاپک تھا جس پہ میں نے ریسرچ کرنی تھی اور زیادہ سے زیادہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا اس کے ریلیٹڈ۔ کہنے لگے کہ وہ جو میرا ٹاپک تھا اس کے ریلیٹڈ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے میں نے پہاڑوں، ندیوں اور صحرا کا رخ کیا۔ تو جانتے ہی ہیں کہ گرمیوں میں پہاڑوں اور صحرا میں تو کتنا برا حال ہوتا ہے۔ ٹائم کم تھا، یعنی کہ 1 سے 2 ہفتے تھے، اور مجھے جتنا جلدی ہو سکتا تھا اپنے اس ٹاپک پہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا۔ کہنے لگے کہ جب میں صحرا کی طرف گیا تو گرمی بھی زیادہ تھی، تھکاوٹ بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اسی دوران انہیں صحرا میں ایک گھر نظر آیا اور اس گھر کے بالکل ساتھ ہی ایک کافی بڑا چھاؤں دار درخت نظر آیا۔ میں فوراً سے پہلے اس درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ اس کا جو گھر کا مالک تھا وہ اوپری منزل سے کھڑکی کھول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ تو میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھتے ہی ہاتھ سے پانی پینے کا اشارہ کیا اور پوچھا کہ کیا تم پانی پیو گے؟ میں نے فوراً سے پہلے اس کو ہاں میں رسپانس کر دیا۔ اس نے جیسے ہی میرا ہاں میں سر ہلتا دیکھا کھڑکی بند کی اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ اور یہاں تک کہ 10 منٹ تک متواتر اس کا انتظار کرتا رہا، اور 10 منٹ کے بعد میں اس شخص کے بارے میں منفی سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ یار کیسا عجیب انسان ہے، مجھے پانی کا آسرا دے کر خود جا کر آرام سے سو گیا اور میں یہاں گرمی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوں، اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کہ ابھی میں اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اسی گھر کا دروازہ کھلا اور وہ شخص ایک ہاتھ میں جگ تھامے اور دوسرے میں گلاس، اور چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ اور تھوڑی سی شرمندگی کے ساتھ میرے سامنے آن پہنچا، اور مجھے آتے ہی سب سے پہلے معذرت کی اور کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے سوچا کہ ایک شخص ہے سادہ پانی کیا پلاؤں، اسے سکنجوی ہی پلا دیتا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے سکنجوی بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ اچھا، جب جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو میں اپنے اندر خود کو برا محسوس کرنے لگا کہ یار میں تو اس بندے کے بارے میں منفی سوچ رہا تھا لیکن یہ تو میرے لیے اچھا سوچ رہا تھا، کتنا بھلا انسان ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے میری طرف گلاس بڑھایا اور ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا یہ لیجئے پانی پیجئے۔ جب میں نے اس گلاس سے ایک گھونٹ پانی پیا تو وہ پھیکا تھا، اور پھر دوبارہ سے میں اس شخص کے بارے میں منفی سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ یار کیسا بیوقوف انسان ہے، شربت بھی کوئی پھیکا بناتا ہے۔ ابھی میں اسی منفی سوچ کی کشمکش میں ہی تھا کہ اچانک سے اس نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک چھوٹا سا شیشے کا جار نکالا جس میں چینی تھی، اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں سمجھا کہ شاید آپ پھیکا شربت پیتے ہوں، اگر آپ میٹھا پینا چاہیں تو یہ لیجئے چینی۔ میں پھر سے دوبارہ اپنے آپ کو لے کر اتنا شرمندہ ہوا اور خود کو اپنے اندر سے گلٹی محسوس کروانے لگا کہ میں اس شخص کے بارے میں متواتر منفی سوچ پہ منفی سوچ رہا تھا۔ اس بار تو مجھے اپنی منفی سوچ پر بہت ہی زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی اور سوچنے لگا کہ یار یہ ایک بھلا انسان کتنا اچھا خیال اور کتنی محبت سے پیش آ رہا ہے، لیکن میں اس بھلے شخص کے لیے منفی پہ منفی سوچے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں مکمل طور پر بدل چکا تھا، میری جو سوچ تھی وہ مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اور جیسے ہی پروفیسر صاحب نے یہ واقعہ مکمل کیا تو ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئے اور نیچے چہرہ کر کر کچھ لمحے کے لیے خاموش بیٹھے رہے، اور پوری کلاس میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اور پھر کچھ منٹ بعد دوبارہ سے سر اٹھایا اور اپنی کرسی سے بھی کھڑے ہو گئے، اور پھر پوری کلاس کی طرف ایک بار چہرہ گھما کر مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ دراصل ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول، لوگ اور یہ واقعات، یہ سب کچھ ہمارا دماغ طے کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ بہت ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ ہمیں اکثر منفی سوچ اور جلد بازی کے فیصلوں کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔